آداب، میں ہوں وسعت خان اور میرے ساتھ قاعدے سے تو یہاں زرار کھوڑو اور مبشر زیدی کو بھی ہونا چاہیے، مگر وہ تقریباً 1000 کلومیٹر پرے لاہور میں اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، ہانپتے کانپتے ایئرپورٹ سے اسٹوڈیو پہنچے ہیں۔ دل تو میرا چاہ رہا ہے کہ جس طرح باقی چینلز نے بھی آج JIT نے کیا دیا، کون سا سٹیٹمنٹ، اس میں کیا کہا، حسین نواز نے کیا کیا، اس سے شروع کروں، لیکن میرے پاس اس سے بھی بڑی ایک کہانی ہے۔ ایک صاحب ہیں محمد اقبال، عمر ہے ان کی 59 سال، ٹوبہ ٹیک سنگھ کے رہائشی تھے، 5 بیٹے اور 3 بیٹیاں، نائب قاصد تھے وزارت داخلہ میں، چودھری نثار علی خان کی وزارت داخلہ میں۔ وہ G10-1 اسلام آباد میں ایک کوارٹر تھا ان کا۔ 4.5 مہینے پہلے انہوں نے چھٹی کی درخواست دی جو منظور ہو گئی۔ 4.5 مہینے بعد وہ 22 مئی کو آئے، جوائننگ دی، اور جوائننگ کے ساتھ ہی 1 سال کے لیے LPR یعنی لمبی چھٹی کی درخواست دے دی، اور ساتھ ہی ایڈمن آفیسر جو تھا اس سے ریکویسٹ کی کہ جناب میں تو لمبی چھٹی پہ جا رہا ہوں، میری جگہ میرے بیٹے کو ملازمت دے دیں تو بڑی مہربانی ہو گئی، نائب قاصد ہی تو ہے۔ ایڈمن آفیسر نے کہا کہ بھائی صاحب ضابطہ یہ ہے کہ باپ اگر دوران ڈیوٹی مر جائے تب ہی اس کے بیٹے کو ملازمت مل سکتی ہے۔ چنانچہ محمد اقبال نے بیٹے کو وہیں چھوڑا اور باہر چلا گیا، اور پھر پاکستان سیکریٹریٹ کے R بلاک کی 30 فٹ اونچی چھت پہ چڑھا، چھلانگ لگائی اور مر گیا۔ یعنی اس نے قانوناً یہ شرط پوری کر دی کہ باپ مرے گا تو بیٹے کو نوکری ملے گی۔ پولیس تفصیلات کہتی ہیں کہ محمد اقبال اپنے بچوں کے مستقبل کے تعلق سے شدید ذہنی دباؤ کا شکار تھا۔ ظاہر ہے جس کے 5 بیٹے اور 3 بیٹیاں ہوں اور نائب قاصد بھی ہو تو ایسا ہی ہوگا، اس لیے وہ اپنے بیٹے کی ملازمت چاہتا تھا تاکہ وہ جو سرکاری کوارٹر ہے وہ اس کی ریٹائرمنٹ کے بعد بھی اس کے بیٹے کے توسط سے اس کے پاس رہے، اس کی چھت برقرار رہے۔ تو اس میں بہت سارے مسائل اس کہانی میں ایک ساتھ گدھ گئے ہیں۔ زرار صاحب اور مبشر صاحب کیا فرمائیں گے آپ؟ کیا ہو رہا ہے؟ اللہ معاف کرے وسعت بھائی۔ سر کیا فرما سکتے ہیں، بس یہی ہے کہ ایک انتہائی افسوسناک واقعہ ہے، جتنا بھی اس کا افسوس کیا جائے کم ہے، لیکن اٹ آلسو شوز کہ بعض اوقات ایسی چیزیں جو ہے قانون میں لگا دی جاتی ہیں جو بعد میں خود انہی کے لیے جو ہے باعث زحمت بنتی ہیں۔ یہاں تو ایک جان چلی گئی، اور وزارت داخلہ میں کیونکہ ہمارے وزیر داخلہ بہت دبنگ وزیر ہیں، وہ بہت سے لوگوں سے اوور ٹائم بھی کراتے ہیں، زیادہ کام بھی کراتے ہیں، اوور ٹائم ملتا بھی نہیں ہے، وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن اس کیس میں تو اس قانون کو لے کر کے کہ جب تک آپ کی جان نہیں جائے گی یا آپ خود جان سے ہاتھ نہیں دھوئیں گے، لیکن قانون کی بالادستی تو قائم ہے نا۔ ہاں نہیں، لیکن اگین اب میرے نظر میں یہ قانون کا مسئلہ نہیں ہے، اور یہ نہ ہی یہ چودھری نثار کا مسئلہ ہے، یہ تو ایک آئینہ ہے آپ کو دکھانے کے لیے کہ کتنی ڈیسپریشن ہے گراؤنڈ لیول پر۔ ہم گراؤنڈ ریالٹیز کی ہمیشہ بات کرتے ہیں نا، زمینی حقائق، یہ ہمارے زمینی حقائق، یہ تو ایک طرح سے مطلب اب تو جو ہوا، جو گزر رہی ہوگی ان کی فیملی کے ساتھ۔ اچھا، مجھے زرار اور مبشر، مجھے قطعاً افسوس نہ ہوتا اگر اس پاکستان میں نوکریاں بغیر پرچی کے ملتی، بغیر کسی کی دھمکی کے، دھونس کے، پیسے کے اور رشوت کے طور پہ نہ ملتی، تو مجھے بالکل افسوس نہ ہوتا کہ یار ایک پاگل آدمی تھا، اس نے میرٹ کا مسئلہ کر لی، میرٹ پہ ہی سب کچھ کام ہو رہا ہے۔ دوسرا یہ بھی ہے کہ اقبال صاحب نے 30 سال دیے اپنی اس وزارت کو، انہوں نے بالکل جس طرح بھی ایفیشنسی کے ساتھ اپنی جاب کی، تو اس کے بعد اس ساری صورتحال میں بہت ہی افسوسناک بات ہے کہ انہیں یہ کرنا پڑا۔ تو اس سے بالکل جیسے زرار کہہ رہا ہے کہ عکاسی ہوتی ہے کہ زمینی حقائق کس قدر تلخ ہو چکے ہیں، اور بہت سے حلقے ایسے ہیں کہ کسی کے شاید جوں تک نہیں رینگی۔ یہ واقعہ چودھری نثار کی پریس کانفرنس سے پہلے ہوا، ان سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا یہ اس بات کی ابھی تحقیقات ہو رہی ہیں کہ جناب انہوں نے کیوں خودکشی کی، کیا اس کے محرکات ہیں اور اس کا کیا کیا جائے گا۔ جو ملازم محمد اقبال کی طرح جذباتی نہیں بھی ہیں، دیکھیں نا ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ مثلا جو پینشن آفس ہے
اس میں جو عمر رسیدہ لوگ ہیں جنہوں نے ریاست کو اپنی پوری زندگی دے دی، وہ کس طرح دھکے کھاتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو کوالیفائڈ نوجوان ہیں وہ صرف اس لیے پیچھے رہ جاتے ہیں. مثلا جیسے سندھ کا جو ہے اپنا مقابلے کا امتحان دینے والے پچھلے سال جو کوالیفائی ہوئے بچے، جی بالکل، اب چیئرمین قانونی طور پہ لگا، غیر قانونی طور پہ لگا، وہ کس طرح کا آدمی ہے؟ جس بچے نے کلیئر کیا اور اس کا تعلق لوور مڈل کلاس سے تھا، اس کو بھی پین کے ساتھ کینسل کر دیا گیا کہ جناب چونکہ چیئرمین ٹھیک نہیں تھا لہٰذا آپ کا ایگزام بھی ٹھیک نہیں ہے. تو اس طرح کی فرسٹریشن میں جب اس طرح کی خبریں آتی ہیں کہ جی محمد اقبال نے کود کے خودکشی کر لی، تو مجھے تو بہت ہی نارمل قسم کی خبریں لگتی ہیں. یہ سر نارمل تو آپ دیکھیں، یہ بھی آپ بات دیکھیں نا کہ یہ ایک گورنمنٹ امپلائی تھے، اور ہمارے ملک میں گورنمنٹ جاب کیوں ایک جو طبقہ، یہ جو طبقہ ہے خاص طور پہ جو محمد اقبال صاحب کا طبقہ ہے، ان میں گورنمنٹ جابز کو کیوں پریفر کیا جاتا ہے؟ کیونکہ سیکیورٹی ہوتی ہے، آپ کو کچھ آپ کو گھر مل جاتا ہے، آپ کو سر کے اوپر چھت مل جاتی ہے، آپ کو کچھ گارنٹیڈ پینشن اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ ہوتی ہے. پھر آگے جاتے ہوئے جو پینشن آفس پہ ہوتا ہے، آپ کو بھی بہت اچھی طرح پتا ہے، مجھے بھی بہت اچھی طرح پتا ہے. پھر آپ سوچیں کہ جو گورنمنٹ سیکٹر پہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور جو کہیں بھی پرائیویٹ جاب کرے، کوئی بہت اچھے سیٹ بھی ہوتے ہیں، کوئی بہت اچھے امپلائرز بھی ہوتے ہیں، لیکن اکثریت ایسی نہیں ہوتی، ایکسپلائٹیشن ہوتی ہے. تو وہاں تو اس سے بھی ورسٹ ہے. اب اگین مبشر ابھی مینشن کر رہے تھے کہ یہ وزیر داخلہ کی پریس کانفرنس سے کچھ گھنٹے پہلے یہ واقعہ سامنے آیا. سر اس طرح کتنے واقعات ہیں جن کے بارے میں ہم کبھی سنتے ہی نہیں ہیں. اب ٹریجڈی پتہ ہے کیا ہوگی؟ ٹریجڈی یہ ہوگی کہ اس کے بچے کو اب نوکری مل جائے گی. اور کیا کچھ کرنا پڑا. اور جو کہ مجھے یاد ہے وسعت کے پہلے یہ ہوتا تھا کہ اگر ایک کوئی آدمی گورنمنٹ جاب میں اپنی ساری زندگی دیتا تھا تو اس کے بچے کو ایک لیجیٹیمیٹ جو ہے ایڈوانٹیج ہوتا تھا کہ وہ وہاں پر مطلب ظاہر اس کیڈر میں نہ آئے لیکن کسی بھی قسم کی جاب کا حقدار ہوتا تھا. دیکھیں مجھے تو یہی ہے کہ دہائیاں گزر گئی، ہم ابھی تک روٹی کپڑے مکان کی ہی تلاش میں ہیں، چاہے ہماری اس تلاش میں ہماری جان بھی چلی جائے. اس کے آگے کیا اور جتنے ظاہر ہے کہ اس پہ بے شمار بات ہو سکتی ہے، لیکن بالکل فائدہ کیا ہے؟ صرف یہ ہے کہ ہائی لائٹ ہی کر سکتے ہیں. ہم لوگ ایک وقفہ لے لیتے ہیں، اس کے بعد موضوع تو وزارت داخلہ کا ہی ہے لیکن تھوڑا سا ہٹ کے. ویلکم بیک. میرے پیارے وزیر داخلہ جو مجھے بہت ہی پسند ہیں اور زرار کھوڑو اور مبشر ہمیشہ ناک بھونہ چڑھانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن میں انہیں ڈپٹ دیتا ہوں. آج انہوں نے ایک بہت ہی قیمتی بات کی ہے، ایک اور وہ یہ ہے کہ جناب جو وہ ہے ٹیلی کمیونیکیشن کا ادارہ، اس سے انہوں نے کہا ہے کہ سوشل میڈیا کے لیے ایک ضابطۂ اخلاق فوری طور پہ بنایا جائے جس طرح کے میڈیا کے باقی حصوں کے لیے ہے. تو اب میری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا کہ سوشل میڈیا کو ایک طرف تو بے مہار شتر بے مہار کہا جاتا ہے، وہ کس ضابطۂ اخلاق میں آئے گا، لیکن اس کے باوجود ہماری دعا ہے کہ نیشنل ایکشن پروگرام والا جو ضابطۂ اخلاق ہے اس پہ پوری طرح باوجود عمل نہیں ہو پا رہا. خدا کرے کہ یہ جو سوشل میڈیا کے لیے ضابطۂ اخلاق ترتیب پانے کی نوید ہے یہ مراد بر آئے. اس دوران ظاہر ہے کہ پوچھ گچھ بھی چل رہی ہے اور لیپ ٹاپ اور موبائل جو ہیں ان کی بھی چھان پھٹک ہو رہی ہے. انہی میں سے مجھے ایسا لگتا ہے کہ کچھ لوگ تو ہو سکتا ہے کہ ان پہ سیریس شبہ ہو، لیکن کچھ لوگ ایسے پکڑے جا رہے ہیں جیسے آپ سمندر میں ایک جال ڈالتے ہیں جسے کہتے ہیں گجو.
گجو کی خوبی یہ ہوتی ہے کہ جو مچھلیاں پکڑی جاتی ہیں وہ تو پکڑی جاتی ہیں، اس کے ساتھ کچھوے بھی آ جاتے ہیں اور باقی جو سمندری مخلوق ہے وہ بھی آ جاتی ہے، ڈولفن، شارک وغیرہ. جی بالکل بالکل. شارک وارک تو خیر جال توڑ کے نکل جاتے ہیں، میں چھوٹے کچھووں کی بات کر رہا ہوں. شارک تو جال میں آتی نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ شارک جال میں نہیں آتی، لیکن بہرحال ٹھیک ہے. اچھا پوائنٹ نوٹڈ. تو ایک ہے پی ٹی آئی سوشل میڈیا کے ایکٹیوسٹ اویس خان، وہ پہلے تو ایف آئی اے کے ہاتھ آئے اور آج ہمارے بھی ہاتھ آ گئے ہیں. اویس خان صاحب یہ فرمائیے کہ سن گیا ہے کہ آپ نے بھی فوج کی کوئی تزیق وزیق کی ہے؟ السلام علیکم. میں سب سے پہلے تو آپ لوگوں کا تھینک یو کہ آپ لوگوں نے مجھے یہاں آنے کا، میں اپنا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ کہنے کا موقع فراہم کیا. بیسکلی میرا جو فیملی بیک گراؤنڈ ہے وہ یہ ہے کہ میرے فادر جو ہیں وہ ایک ریٹائرڈ آرمی آفیسر ہیں. 1971 کی انہوں نے جنگ لڑی، 2-2.5 سال وہ پھر جنگی قیدی رہے. اس کے بعد ابھی میرے 2 بھائی جو ہیں وہ سرونگ آرمی آفیسرز ہیں، اور ان میں سے ایک بھائی جو ہیں وہ اب بھی رد الفساد میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. تو مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ اٹ ریئلی کیم ایز اے شاک ٹو می. اور اس کے بعد میرا بہت زبردست قسم کی سیاسی ایفیلیشن ہے ود پی ٹی آئی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو عمران خان کی جو آئیڈیالوجی جو میں فالو کرتا ہوں. اچھا یہ بتائیے کہ آپ کا جو ہے موبائل وغیرہ ہوا گیا، آپ کو پوچھ گچھ ہوئی آپ کی، کیا کچھ ہوا آپ کے ساتھ؟ جی ہاں، میرا موبائل جو ہے وہ انہوں نے لیا، اور اس کے بعد میرا ٹویٹر اکاؤنٹ بھی انہوں نے لیا، اس کا بھی انہوں نے خوب چھان بین کی. تو اس کے بعد میں انتظار کر رہا ہوں کہ کیا ان کے تو سلوک ان کا اچھا تھا. اویس صاحب مطلب آپ کو جب کال آئی تھی، آپ کو اگر آپ مجھے اب تھوڑا ریوائنڈ کر کے مطلب سٹارٹ سے بتائیں نا، آپ کو جب کال آئی تھی تو کیا کہا تھا؟ جی السلام علیکم، ایف آئی اے سے کال کر رہے ہیں، آپ سے بات کرنی ہے، مطلب کس طرح اپروچ کیا گیا تھا آپ کو، کیا کہا گیا تھا؟ جی ایف آئی اے کا جو رویہ تھا وہ کافی پروفیشنل اور کافی کوآپریٹو تھا. انہوں نے مجھے کال کیا کہ آپ سے ہم ملنا چاہتے ہیں، کچھ ڈسکس کرنا ہے، کچھ چیزیں دیکھنی ہیں. تو میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، میں حاضر ہوں، میں آؤں گا. تو میں پھر چلا گیا، اور میں نے وہاں پر جو ان کے سوالات تھے، جو انویسٹیگیشن تھی، اس کو میں نے فیس کیا. اس پہ جو بھی ان کو شاید کچھ ایسا لگ رہا تھا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں، حالانکہ وہ کچھ بھی نہیں تھا. there was nothing in my Twitter account، کچھ بھی نہیں تھا. تو لاک اپ میں تو نہیں ڈالا آپ کو؟ نہیں، لاک اپ میں تو نہیں ڈالا، لیکن میں نے وہاں پہ ایک رات اسٹے ضرور کیا. لیکن وہ بھی ان کی اچھی فیسلٹی انہوں نے دی تھی، اور وہ کوئی اس طرح سے کوئی کرمنل لاک اپ نہیں تھا. ایک جگہ تھی سونے کی، وہاں میٹرس وغیرہ تھا. اویس مجھے یہ بتائیے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایف آئی اے کی اس ساری ایکسرسائز آپ کے خیال میں کیوں ہو رہی ہے؟ کیا وہ اینٹی آرمی جو پروپیگنڈا ہے، یا جیسے چودھری صاحب کہتے ہیں کچھ بلاد فیمس مٹیریل بھی ہوتا ہے، کچھ ایسی اور چیزیں بھی ہوتی ہیں، لیکن آپ کی ٹائم لائن پہ تو یہ کچھ بھی نہیں تھا. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو ایکسرسائز ہو رہی ہے یہ ایک میننگ لیس ایکسرسائز ہے، یا اس کا کوئی مقصد نظر آتا ہے آپ کو؟ دیکھیں جی، مجھے تو میرے اپنے کیس میں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ کیونکہ میرے نام کے ساتھ پی ٹی آئی آ رہا ہے، تو مجھے تو یہ صرف اور صرف ایک سیاسی ایک چیز لگتی ہے. کیونکہ دیکھیں انہوں نے جس مقصد کے لیے مجھے اٹھایا ہوگا وہ ظاہر ہے کوئی اینٹی آرمی چیز انہیں دیکھنی ہوگی، لیکن وہ تو سرے سے تھی نہیں، تو پھر انہوں نے مجھے کیوں اٹھایا؟ لیکن اویس خان آپ کی طرح تو ہزاروں نوجوان پی ٹی آئی میں، انہیں کیوں نہیں اٹھا رہے؟ ایسا لگا ہوا ہے. دیکھیں جی، یہ ان سے پتہ کرنا پڑے گا کہ مجھے کیوں اٹھایا. یہ تو ہم نے کوئی بات تو کی تھی نا، یہ اکڑ بکڑ کر کے. لیکن اویس مطلب دیکھیں اب یار، کیونکہ آپ کی طرح یا شاید آپ سے بھی زیادہ میں ٹویٹر اور سوشل میڈیا کا استعمال کر رہا ہوں، تو مجھے تھوڑی اپنی بھی ٹینشن ہو رہی ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں. مطلب آپ کے ٹویٹر اکاؤنٹ کھولا آپ کے سامنے اور کہا کہ کیا یہ آپ کی ٹویٹ ہے، آپ کہیں گے جی میری ٹویٹ ہے، تو پھر آپ ان کو یہ سمجھانے کی کوشش کریں گے اس کارٹون کا مطلب کیا ہے، یہ جو آپ نے ری ٹویٹ کی تھی، یہ جو جوک آپ نے کیا اس کا کیا مطلب ہے. مطلب یہ مجھے تھوڑی سمجھ نہیں آ رہی کہ کس طرح کی پوچھ تاچھ ہو رہی ہے. ویری مچ ایسا ہی ہے. ہاں ایسا ہی. دیکھیں ایکچولی تو جو ان کے جو بھی اسٹاف ہے وہ کافی کوآپریٹو ہے، پڑھے لکھے لوگ ہیں. ایف آئی اے کا جو اندر کا اسٹاف ہے وہ تو بیچارہ نوکری کر رہا ہے، ان کو تو جہاں سے انسٹرکشنز آ رہی ہیں وہ وہی کر رہے ہیں، اور وہ کافی کوآپریٹو ہیں، اور وہ کافی اچھے بھی ہیں. لیکن یعنی اٹس ریئلی شاکنگ. مجھے تو خیر اپنا بڑا شاکنگ لگا کہ ایک ایسا بیک گراؤنڈ اور ایک ایسا ہم تو ایون میں یہ کہنا ضرور چاہوں گا کہ آپ یہ دیکھیں کہ
پی ٹی آئی یا عمران خان کی جو آئیڈیالوجی ہے اس میں کہاں کوئی چیز اینٹی آرمی ہے یا کوئی اینٹی... اچھا یہ بتائیے کہ آپ کا جو فون ہے وہ کب سے ہے ان کے پاس؟ یہ میں آلموسٹ ایک ہفتہ تو ہونے والا ہے. ایک ہفتہ ہو گیا. آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں کچھ ہے نہیں اور ایک ہفتے سے وہ فون نہیں واپس کر رہا ہے, یہ کیا چکر ہے؟ ہو سکتا ہے براؤزر ہسٹری چیک کر رہے ہو سر. میری کچھ نہ کچھ تو دیکھیں کر رہے ہوں گے یا کیا, مجھے نہیں پتا کہ کب تک واپس کریں گے. اچھا اویس, اس سارے مقصد کا لب لباب یہ بھی ہے کہ مورل آف دا سٹوری کہ آپ اچھے بچے بن کے رہنا چاہیں گے یا آپ وہ پولیٹیکل ڈسینٹ جس پہ آپ بلیو کرتے ہیں یو آر اسٹل گوئنگ ٹو ڈو دیٹ, کیونکہ آپ جیسے بلیو کرتے ہیں کہ آپ نے کچھ غلط نہیں کیا. لیکن اویس تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پولیٹیکل ڈسینٹ بھی نہیں کر رہا ہے. نہیں, میں پولیٹیکل ڈسینٹ نہیں, وہ تو کر رہے ہیں سر, ایسے بھی نہیں ہے. دیکھیں میں پی ٹی آئی کا ایک ایکٹیوسٹ ہوں اور وہ میں رہوں گا, اور اس سے تو شاید وہ تو ہم فار لائف ہی ہیں. تو لیکن جو الزام انہوں نے لگایا ہے وہ نہ پہلے تھا, نہ کبھی ہو سکتا ہے اور نہ کبھی ہوگا. تو لیکن اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اس کے بعد کوئی پولیٹیکلی ہم ان ایکٹیو ہو جائیں گے تو شاید یہ ان کی جو ہے وہ خام خیالی ہے, ایسا تو نہیں ہوگا. اور یہ جو آپ شاید آپ کا بس پھر آپ کا فون بھی نہیں واپس ملے گا اور دوبارہ بھی پیشی بھگتنی پڑے گی. ایک آخری سوال ہے اویس بھائی, دیکھیں آپ تو چلے پی ٹی آئی کے ہیں ٹھیک ہے, لیکن کچھ پی ایم ایل این کے لوگوں کو بھی اٹھایا گیا ہے, جیسے فیصل رانجھا اور شاید ایک ڈاکٹر فیصل رانجھا اور ایک دو عادی کو بھی کہا گیا تھا, عادی جو تھے اور سو آن اینڈ سو فورتھ. ڈاکٹر فیصل رانجھا تو چلے اپنے نام کے ساتھ تھے, وہ تو ویل نون ہے اور ڈاکٹر بھی ہے یا ورکس ان ہاسپٹل. اب آپ کا تو سمجھ میں آتی ہے, آپ کہتی ہیں کہ جی ہم اپنے ایک پوائنٹ پہ قائم رہیں گے اور ہماری وکٹمائزیشن ہو رہی ہے. جب آپ کے پی ایم ایل این کے ایکٹیوسٹ سے بات ہوتی ہے جن کو بھی اٹھایا گیا, اور فیصل رانجھا کی ٹائم لائن پہ بھی ایسی کچھ نہیں تھا میری نظر میں, یا کم از کم میں نے نہیں دیکھا جو آبجیکشنیبل ہو, تو اب ان کے ساتھ آپ کی کوئی بات ہوئی ہے تو ان کا اب کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ دیکھیں فیصل رانجھا واز ود می, ہم ساتھ میں تھے, اور ایک ڈیسنٹ آدمی ہے, پڑھا لکھا آدمی ہے. میں نے اس کو یہی کہا کہ دیکھیں آپ, اٹس ویری سرپرائزنگ ٹو سی یو ہے, آپ اس طرح کریں, آپ پتہ کرائیں کہ نون لیگ میں آگے کس سے نہیں بنتی, تو جس سے نہیں بنتی اس سے آپ دوستی کر لیں, تو شاید آپ ادھر نہ آ سکتے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ اویس. چینج کر لیں, وہ کچھ عرصے کے لیے پی ٹی آئی کے بن جائیں اور آپ کچھ عرصے کے لیے نون کے بن جائیں, تو شاید کچھ بچت ہو سکے. اور جب تک آپ یہ فیصلہ کر رہے ہیں ہمیں بھی بتائیے گا, تب تک ہم ایک وقفے پہ جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. ویلکم بیک. آپس کی بات تو یہ ہے کہ بطور تجزیہ کار مجھے نجم سیٹھی صاحب بھی بہت پسند ہیں. میں بہت عرصے سے کوئی بہانہ ڈھونڈ رہا تھا کہ کسی طرح ذرا ہٹکے میں نجم سیٹھی صاحب کو لایا جائے, لیکن میں ظاہر کامیاب نہیں ہو سکا. میں شکر گزار ہوں میاں نواز شریف کے دورہ ریاض کا کہ اس کے بہانے نجم سیٹھی کو ہم مدعو کرنے میں کامیاب ہو گئے, لیکن ایک ٹکڑے کی شکل میں. پہلے وہ ٹکڑا سن لیجئے, اس کے بعد پھر گفتگو کرتے ہیں. آپ سمجھیں آپ کی بے عزتی ہوگی, یہاں لوگ جی بڑی بے عزتی ہوگی, ٹرمپ نے ہاتھ نہیں ملایا. کیا آپ چاہتے ہیں ٹرمپ جیسے پریزیڈنٹ کے ساتھ ہاتھ ملانا؟ آپ چاہتے ہیں کہ اسلامو فوب کے ساتھ ہاتھ ملانا؟ آپ چاہتے ہیں اس قسم کے پریزیڈنٹ جس کے خلاف آدھا امریکہ اس کے خلاف ہے, جس کی فارن پالیسی غلط ہے, جو اسلام کے خلاف ہے, مسلمانوں کے خلاف ہے اور ان کی کانسٹنٹ توہین کرتا ہے, کیا آپ چاہتے ہیں کہ اس قسم کے پریزیڈنٹ کے ساتھ آپ ہاتھ ملائیں؟ آپ کے کوئی تعلقات نہیں ہیں امریکہ کے ساتھ اس وقت, آپ کے کوئی تعلقات نہیں ہیں عرب ممالک کے ساتھ اس وقت. اینڈ یٹ, اس کے باوجود کہ آپ اپوز کر رہے ہیں امریکن فارن پالیسی ان دس ریجن اینڈ سعودی فارن پالیسی ان دا مڈل ایسٹ, اس کے باوجود اینڈ امریکن اینڈ سعودی فارن پالیسی ویز اے وی دی اسلامک ورلڈ, آپ اپوزیشن میں بیٹھے ہیں, اکیلی اپوزیشن میں آپ بیٹھے ہیں. یہ ہوتا ہے ڈیفنس. بتائیے جناب. سر یہ ہوتا ہے سپن, اور مطلب ویسے ماشاءاللہ بہت سپن بولنگ کا بہت ہی شاندار ایگزامپل تھا یہ. پتہ نہیں مجھے کیوں لگ رہا ہے کہ اگرچہ گزرتے گزرتے ہاتھ ملا لیا ہوتا یا یوں کر لیا ہوتا یا ایک ہائی فائیو ہو گئی ہوتی تو یہ تجزیہ بہت مختلف ہوتا. ہاں مجھے ایسی فیلنگ آ رہی ہے, کیونکہ
جب وہ فون کال والا سلسلہ ہوا تھا، آپ کو یاد ہے فیمس فون کال، یو آر فینٹاسٹک اینڈ یو آر ٹیریفک اینڈ ایوری بڈی از ٹیریفک اینڈ لائک یو نو آئی ایم ٹوٹلی گونا وزٹ یو، وہ والا جو اس والے فون کال کے ٹائم پہ ٹرمپ اتنا ہی اسلاموفوب تھا. اس کی فورن پالیسی جو اس وقت تک شیپ نہیں لی تھی لیکن جو نظر آ رہی تھی وہ اتنی ہی ڈیزاسٹرس لگ رہی تھی اور اتنا ہی ان پاپولر تھا، 2-3 پرسنٹیج پوائنٹس کے فرق ود اسٹینڈنگ. تو یہ ہاتھ ملانے سے ہی ہماری جو اسٹریٹجک ڈیفائنس جو ایک دم بن گئی ہے. اور اس بات پر مجھے مشہور اسلم بیگ صاحب، ریٹائرڈ اسلم بیگ صاحب یاد آتے ہیں. اسٹریٹجک ڈیفائنس کا لفظ انہوں نے استعمال کیا تھا. نہیں ڈیفائنس سر، جب عراق کی جنگ چل رہی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ صدام حسین کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، یہ اسٹریٹجک ڈیفائنس ہے. آئی تھنک وہ بھی ایکولی اسٹریٹجکلی فالٹی تھی جتنا یہ. میرے خیال میں تو زرار کی ایک لفظ پہ پھنسا ہوں، اگرچہ، تو وہ جو ہے اس میں جو ہے اگرچہ یہ ہو جاتا تو یہ ہو جاتا. اس کے بڑے لطیفے بھی ہیں، بڑی مثالیں بھی ہیں، لیکن اچھا آپ نے ایک وہ سنیے کہانی انگور کھٹے ہیں والی؟ جی وہی میں ہے نا. اچھا انگور کھٹے ہیں مجھے اس لیے یاد آ رہی ہے کہ ٹھیک ہے ٹرمپ سے ہاتھ وات تو نہیں ملانا چاہیے، ظاہر ہے کہ وہ اسلام دشمن بھی ہے، سب ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ دفتر خارجہ وہ شاید میاں صاحب کے قابو سے باہر ہے. دفتر خارجہ اور ریاض کا پاکستانی سفارت خانہ آخری لمحے تک ٹرمپ اور نواز شریف کا ہاتھ ملوانے کی کوششیں کرتا رہا. امکان ہے، امکان نہیں ہے، سعودی بھی لگے ہیں، تھوڑی دیر میں بتا رہے ہیں، امریکی ٹیم بھی کہہ رہی ہے کہ فوٹو اپرچونٹی تو کم از کم مل ہی جائے گی، مگر ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا. پھر یہ ہے کہ تقریر بھی لکھ کے لے گئے تھے، ایک صحافی جو پرائم منسٹر کے ساتھ سفر کر رہے تھے ان کی شہادت ہے، اور اس کے بعد گورنر ریاض نے ظاہر ہے ان کا خیر مقدم کیا، ولی عہد جو ہے سعودی عرب سے ان کی ملاقات بھی ہوئی. اب یہ جو ہے نا کہ جی یہ ہم پاکستانی جو ہیں اب تنہا اور تن کے کھڑے ہوئے ہیں. ہم کھڑے ہوئے ضرور ہیں لیکن ہم 70 سال کی تاریخ بتاتی ہے کہ کم از کم خارجہ پالیسی کی حد تک کھڑے ضرور ہوتے ہیں لیکن تعظیماً کھڑے ہوتے ہیں ہم. لیکن ایک چیز ہے وسعت، میں ایک چیز اگری کروں گا نجم سیٹھی صاحب کے ساتھ، جہاں تک یو ایس فارن پالیسی اینڈ ٹو این ایکسٹینٹ سعودی فارن پالیسی کی جو بات کی ہے ان دا ریجن، کیونکہ اگر آپ یہ اس پوائنٹ آف ویو پہ چاہیں کہ ڈیلیبریٹلی نواز شریف کو ٹائم نہیں دیا گیا یا اتنی اہمیت نہیں دی گئی جتنی شاید دینی چاہیے تھی یا ماضی میں دی جاتی. ہاں بیکاز آفٹر آل آئی مین کچھ فیکٹس ہیں، یو آر اے نیوکلیئر پاور، یو ہیو ون آف دا موسٹ ایفیشینٹ آرمیز ان دا مسلم ورلڈ، ٹھیک ہے، اور یہ ایک ملٹری کولیشن ہی بنا رہے ہیں، اور آپ کا جنرل فارمر چیف آف آرمی اسٹاف راحیل شریف بھی وہاں ہیں. اس کی ان سب کے باوجود ٹائم نہ دینے کا مطلب ہے کہ سر وہ کافی ٹھیک ٹھاک ناراض ہیں آپ کے ساتھ، اور آپ کے ساتھ ٹھیک ٹھاک ناراض اس لیے ہیں کیونکہ انہوں نے کہا یلا یو کم اینڈ یو ڈو دس، آپ نے کہا سر دیکھیں یہ تھوڑا مشکل مسئلہ زرار اور مبشر یہ نہیں ہے کہ وہ ناراض ہیں، ظاہر ہے یہ تو سب جانتے ہیں کہ وہ ناراض ہیں. یہاں جو تھیسس اب دیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے جی ناراض ہیں تو ہیں، پاکستان تو اپنی خارجہ پالیسی جو ہے جو وہ بہتر سمجھے گا وہی کرے گا، یہ جو لائن دی جا رئی ہے. اچھا جب راحیل گریٹ لائن، سر مطلب اسپن جو ہے نا وہ تو کسی بھی چیز کو دیا جا سکتا ہے نا. آپ ہاتھ نہیں ملایا تو اصل میں وہ جو ہے وہ ان کے اس وقت ہاتھ گندے ہو گئے تھے، سالن گر گیا تھا. اور ہاتھ کی بات کریں تو آدھے جو ویڈیو تو چل رہے ہیں وہ تو ملانی. اچھا چلیں بات سنیں، میں کہہ رہا ہوں یہ تو بہت خوشی کی بات ہے اگر پاکستان کی فارن پالیسی جو ہے وہ ان انفلوئنس سے آزاد ہو رہی ہے. لٹمس ٹیسٹ یہ ہے کہ اب آپ کے ساتھ وہاں جو ہونا تھا ہو گیا. ٹرمپ اور شاہ سلمان نے جو ہے صاف صاف بتا دیا کہ اتحاد دراصل کس کے خلاف ہے. تو اب جب کہ آپ واپس آ گئے ہیں تو فورن آفس کو چاہیے کہ یہ ایک اعلامیہ جاری کرے کہ جناب وہاں جو کچھ انہوں نے تقریریں کی ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. ہماری رائے یہ ہے کہ ہم کسی ایسے ڈھانچے کا حصہ نہیں بنیں گے. اب تو کہہ سکتے ہیں نا جس سے انڈیا ملے کہ واقعی کچھ تبدیلی آ رہی ہے. نہیں لیکن سر وہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا بیکاز اس میں کوئی اسٹریٹجک گین نہیں ہے نا آپ کے لیے. اور ویسے بھی ابھی فورن آفس کے اسپوکسمین نے یہ تو کہا ہے کہ جی ہم بالکل میڈیٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. وہ ایک اور بات ہے کہ کوئی نہیں.
چاہتا کہ آپ میڈیٹ کریں کیونکہ سعودی اور امریکن سٹانس تو بہت ہی کلیئر ہے. یار میڈیٹ کرنے کو تو آپ ضیاء الحق کے زمانے سے تیار ہیں, لیکن پریکٹیکل بات یہ ہے کہ جب وہ ہاتھ پکڑ کے آپ کو گھسیٹنا چاہتے ہیں تو اپنی طرف گھسیٹ لیتے ہیں اور آپ چیختے ہوئے ان کے ساتھ چلے جاتے ہیں. تو سر اگر تھوڑی سی ہم نے ڈیفائنس شو کی ہے تو لیٹس اپریشیٹ. میرا تو اور آپ نے بالکل جیسے ڈیفائنس شو تو کریں. ڈیفالٹ ڈیفائنس بھی ہے, اگر ڈیفالٹ ڈیفائنس بھی ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم گئے تھے کہ اوے ہم نہیں تیری پارٹی میں شامل ہوں گے جی, تو نے میرے یار کو نہیں بلایا, نہیں ایسا نہیں ہے. ڈیفالٹ ڈیفائنس بھی ہے تو صحیح ہے, لیکن اگر ہم تھوڑا سا سیریسلی دیکھیں اس پوری سچویشن کو تو بہت ہی خطرناک ہو گئی ہے. سعودیز آر آن اے وار پاتھ, امریکہ از آن اے وار پاتھ. اوباما کے جو 8 سال گزرے تھے اس میں پینڈولم شفٹ ہوا تھا ایران کی طرف, نیوکلیئر ڈیل, لفٹنگ آف سینکشن, سو آن اینڈ سو فورتھ, ٹھیک ہے. اب اگر آپ گلف اور سعودی پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو آپ نے چھوٹ دی ہے اس کی وجہ سے پرو ایرانین ملیشیاز اور ایرانین ریولوشنری گارڈ شام تک پہنچ گئے ہیں اور ایک پورا کریسنٹ بنا دیا اور ہمیں گھیر رہے ہیں. دس از دیئر اسٹریٹجک نیریٹو, ٹھیک ہے. دوسرا وہ دیکھتے ہیں کہ جی ہم دوستوں کے دوست ہیں اور امریکہ کے ساتھ ہماری یاری ہے روزویلٹ کے ٹائم سے, جب روزویلٹ اور ان کے اس وقت کے شیخ ملے تھے آن دا ایئر کرافٹ کیریئر, رائٹ. تو وہ یہ چیزیں دیکھتے ہیں کہ یار آپ نے اپنے دوستوں کو گلے لگا دیا اور اپنے دشمنوں کو گلے لگا دیا اور اپنے دوستوں کے پیٹھ میں خنجر گھونپ دیا. This is how they are looking at it. So how are we going to do this balancing act in the future, sir? یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. دیکھیں بہت ابھی قطر کی مثال سامنے آ رہی ہے, آج خاصی خبریں چل رہی ہیں کہ سعودی عرب اور دیگر علاقوں میں کیبل آپریٹرز نے الجزیرہ جو ہے وہ اتروا دیا ہے. کچھ سنا لگ رہا ہے, لیکن میرے خیال میں ریاست پاکستان کے لیے جو ہے وہ جو شعر ہے بڑا مشہور, تندیے باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب. اب چاہے آپ اس کو پنجابی میں کر کے پڑھ لیں یا اردو میں کر کے پڑھ لیں, میسیج از ویری کلیئر کہ آپ کو ایک انڈیپینڈنٹ فورن پالیسی چاہیے تھی. وہ جیسے زرار نے کہا وہ بائی ڈیفالٹ مل رہی ہے. وزیر خارجہ تو رکھ لیں. This would be a very good idea. Definitely. بہت اچھا ہوگا. جنرلی فورن پالیسی کے لیے فورن منسٹر کی ضرورت ہوتی ہے. اچھا, اور آپ کو تو پتا ہے کہ وزیر اعظم کے جو ہے شیوخ کے ساتھ کتنے قریبی تعلقات ہیں اور وہ بات جو ہے اس کا ریفرنس بھی دیتے ہیں. آپ کو تو پتا ہے کہ پرویز مشرف صاحب نے منہ سے کہہ چکے ہیں کہ میرے جو مکانات ہیں باہر یہ تو جناب انہوں نے بڑی مہربانی کی, مجھے کچھ پیسے ویسے دے دیے. ایسی قیادت کے ساتھ آپ یہ توقع کر رہے ہیں کہ ہم اپنی خارجہ پالیسی اپنی مرضی سے بنائیں گے؟ نہیں وہ توقع نہیں کر رہے. جیسے زرار کہہ رہا ہے کہ بائی ڈیفالٹ آپ کے اوپر جب آ گئی ہے نا, ڈیفالٹ ہو گئی ہے, اب یو ہیو ٹو ڈیل ود اٹ. دوسری بات یہ بھی ہے کہ یہ جو ابھی آپ نے بات کی نا کہ نواز شریف کے ساتھ, مشرف کے ساتھ, تو سر جب سعودیز آپ سے ڈیمانڈ کرتے ہیں وہ اسی قیادت سے ہی ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں نا کہ یار آپ کو یاد نہیں ہے ہم نے آپ کے لیے کیا کیا تھا. اینڈ اگر ہم ریئلسٹکلی دیکھیں, اگر ہم اپنی لینز کلین کر کے دیکھیں تو بہت مشکل وقتوں میں سعودی عربیہ نے آپ کی سائیڈ اور لیکن مجھے لگتا ہے کہ فورن پالیسی میں خود مختاری سب سے آئیڈیل سچویشن ہوتی ہے, لیکن فورن پالیسی میں آپ نے کب اپنی ریڑھ کی ہڈی دکھائی ہے؟ آپ کا پورا جو ایٹیچیوڈ ہے 70 سال کا وہ تو بھائی بخشو والا ہے نا کہ اجرت دو اور کام لے لو, فل سٹاپ. تو آج وہ ہاتھ اگر ملا لیتا تو ساری خود مختاری کی باتیں جو ہیں یہ تجزیے مبشر کے بقول کس ملک کی فورن پالیسی اسٹیٹک رہی ہے یا اس نے یو ٹرن نہیں لیا ہے؟ مجھے دنیا کا ایک ملک بتا دیں. دوسری بات ہے کہ ریڑھ کی ہڈی نہ زیادہ اکڑی, لیکن ہماری فورن پالیسی اسٹیٹک ہے بھائی. ہاں ہماری فورن پالیسی اسٹیٹک ہے. مینو نوٹ وخا میرا بوٹ بنے. نہیں سر ایسی بات نہیں ہے. اگر نوٹ وخا کے ہوتا تو دیکھیں پارلیمنٹ نے یمن کے مسئلے کے اوپر کیٹیگوریکلی کہا, پی ٹی آئی نے, پیپلز پارٹی نے, باقاعدہ اپوزیشن جماعتوں نے شور مچایا اور یہ باقاعدہ اس سے پہلے کہ اچھا اور اسی پارلیمنٹ میں 43 رکنی اسلامی اتحاد نہیں لایا گیا بھیا. سر وہ نہیں لایا گیا تو وہ ایک الگ بات ہے نا, لیکن ابھی بھی دیکھیں یہ دو ایشوز کو کنفلیکٹ کیا جا رہا ہے. پارلیمنٹ نے کہا تھا کہ ہم یمن میں فوج نہیں بھیجیں گے.
اسلامی ملٹری الائنس نے ابھی تک یمن پر تو اسلام حملہ نہیں کیا نا. So یہ سلائٹلی ڈفرنٹ ٹیکنیکل ایشوز. اور عمران خان نے ابھی بھی آ کر کے اس میٹنگ کے بعد بھی انہوں نے بارہا کہا ہے کہ پاکستان کو نہیں اس ساری چیز میں کودنا چاہیے. تو اس کا مطلب ہے ریئلائزیشن ہے پاکستان کے اندر کہ جناب اب وہ جو ہمیں لالی پاپ دیا جاتا تھا نا آپ اسلام کا یہ پوائنٹ آپ کا بالکل صحیح ہے کہ اب ریئلائزیشن پہلے کے مقابلے میں زیادہ ہے. اس پہ ظاہر گفتگو ہو سکتی ہے لیکن بار بار مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے, بریک لے لیتے ہیں. اچھا ویلکم بیک. 2 روز پہلے برطانوی شہر مانچسٹر میں ایک میوزیکل کنسرٹ میں خودکش حملہ ہوا. 23 ہلاک ہوئے, 50 سے زائد زخمی ہوئے. ہلاک ہونے والوں میں 12 بچے بھی شامل تھے. اس کے بعد پورے برطانیہ میں ریڈ الرٹ ہو گیا ہے. سرکاری عمارتوں کی حفاظت اب فوج کرے گی. انتخابی مہم منسوخ کر دی گئی ہے. جو ذمہ دار تھا لیبیائی نژاد سلمان عبیدی, وہ ہے تو کہنے کو لیبیائی لیکن پیدا برطانیہ میں ہی ہوا تھا. ہلاکتیں ہوتی ہیں لیکن جب بچے ہلاک ہوتے ہیں تو دل کھچ جاتا ہے. وہ جو کہتے ہیں نا کہ جو سب سے ہلکا کفن ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ بھاری ہوتا ہے. اور یہ جو سب سے زیادہ ہلکے کفن ہیں فی زمانہ اگر دیکھا جائے تو شام میں پچھلے 6 سال میں جو 4.5 لاکھ ہلاکتیں ہوئی ہیں ان میں تقریباً نصف کفن ہلکے تھے, جنہیں اٹھانے والے والدین کی آنکھیں اتنی پتھرا گئیں اور آنسو تھے کہ خشک ہو گئے کہ اب وہ رونا وونا بھول گئے ہیں. ان کے لیے موت ایک معمول کی بات ہے. جاد رہبانی ایک عربی شاعر ہیں. ان کا ایک گیت ہے ایسے ہی بچوں کے لیے. بربادی اور آگ کے درمیان زخموں سے چور چور چیخنا چاہتے ہیں مگر آواز نہیں نکلتی. ہم وہ بچے ہیں جن کی چیخ دل سے اٹھ رہی ہے مگر ہم خوف کو مٹانا چاہتے ہیں, کچھ بدلنا چاہتے ہیں. ہم کہنا چاہتے ہیں مگر کوئی تو سننے والا ہو. ہمیں بچپن واپس چاہیے تاکہ ہم بڑے ہو سکیں. ہم نے یہ گیت دکھ, خوف اور آنسو سے لکھا ہے مگر دلوں میں زندگی اب تک دھڑک رہی ہے. ہمارے چہرے اب بھی تابندہ ہیں. ہم طویل اندھیرے میں روشنی بھریں گے. ہمارے خوابوں کو تعبیر ضرور ملے گی. ہم بآواز بلند کہنا چاہتے ہیں سب کچھ ممکن ہے. دیکھو ہمارے دل اب بھی دھڑک رہے ہیں. ہماری مسکراہٹیں جگہ جگہ بکھری پڑی ہیں. یونیسیف نے یہ کیا کہ جاد رہبانی کا یہ گیت لیا اور حلب کے کھنڈرات میں شامی بچوں کے حوالے کر دیا. ان بچوں میں آپ دیکھیں گے کہ ایک نابینا بچی بھی ہے جو سب سے آگے ہے اور وہ آنکھوں والوں کو روشنی دکھانے کی کوشش کر رہی ہے. دیکھیے اور سنیے. من قلبي دمار ونار جرح كبير. الصوت العالي بدي اقول بس الصوت صغير. يمكن نحن اولاد صغار بس اخذتنا من القلب. بدنا نمحي كل الخوف ونكون التغيير. بأعلى صوت بدي اقول بالغنية كل شي معقول. حدا يسمع حدا يشوف طفولتنا بدنا بالصوت الواحد. آمنا أكثر رح نصير أقوى. طفولتنا تكبر
احمد نوید کا ایک شعر ہے، اپنی آغوش میں مخلوق کفن پوش لیے، یہ زمیں ہے یا خلا میں کوئی تابوت رواں، مگر ایک شے ایسی ہے جسے موت بھی نہیں مار سکتی، اور وہ ہے امید بھرا خواب۔ آج کے لیے اتنا ہی، کل پھر ملاقات ہوگی۔